کیا جانے بیچارہ فوٹو لے اس کو کس نے بھیجا، ہم لوگ سب سمجھ رہے ہیں. چلو تو ہو گیا بیٹا، ویڈیو بنا رہے ہو کیا؟ یہ سب بن رہی ہے، یہ سب بن رہی ہے. بہت آگے ہیں. ارے آج کل کے بچے، ابھی شادی کر دو تو 2 بچوں کا باپ بن جائے گا. یہ آج کل کی اولاد ہے بھیا، آج کل کی اولاد. تو میرے بھائیوں سنو، 3 چیزیں بتائی گئی. اس کے بعد پہلے اللہ کو سب سے بڑا مانو، دوسرا جب اللہ کو بڑا مان لیا تو عبادت اللہ کے لیے کرو، اور عبادت جب اللہ کے لیے کرنے کا پورا عزم ہو گیا تو یہ عبادت رسول اللہ کے طریقے پر کرو، نبی کے طریقے پر، رسول کے طریقے پر. کچھ نہیں چلے گا تیرا. نبی نے 1 رکعت میں 1 رکوع کیا، 1 ہی کرنا ہے. نبی نے 1 رکعت میں 2 سجدے کیے، 2 ہی کرنا ہے. نبی نے ظہر میں 4 پڑھی، اگر تو 6 پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. نبی نے مغرب میں 3 پڑھی، اگر تو 4 پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. نبی نے فجر میں 2 پڑھی، اگر تو 3 یا 4 پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. نماز اتنی پڑھنا ہے جتنی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. تو میرے بھائیوں، اگر یہ طریقہ نبی کا مانتے ہو تو اب یہ 3 چیزیں جب تم نے مان لی تب کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، اب آؤ نماز کے لیے. دیکھا نماز کے لیے کب بلایا جا رہا ہے؟ پہلے یہ 3 باتیں جب بتا دی گئی اور آپ کے دماغ میں ڈال دی گئی. ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اذان کا یہ فلسفہ اور یہ مقصد آج سے پہلے آپ نے کس سے سنا تھا؟ ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ نماز اذان ہو رہی، چلو نماز پڑھنا ہے. نماز کے لیے اذان ہو رہی نہیں، نماز کے وقت کو بتانے کے لیے گھڑی کافی ہے. نماز کے وقت کو بتانے کے لیے آج کل ٹائم موبائل بتلا رہا ہے. نماز کا وقت بتانے کے لیے اذان نہیں ہے. اذان اللہ کو سب سے بڑا بتانے کے لیے اور عبادت اللہ کی بتانے کے لیے اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا بتانے کے لیے یہ اذان دی جا رہی ہے. جب یہ 3 چیزیں آپ نے ایکسپٹ کر لی، قبول کر لی، تب کہا جا رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. اب یہ نماز تمہیں بھلائی پر پہنچائے گی، یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ کھولے گی. اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ ایسی نماز پڑھ کر بھلائی پر، بھلائی کے لیے آؤ، بھلائی کے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. یعنی جب اللہ کی عبادت کرو گے اور رسول کے طریقے پر کرو گے تو یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ. اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے اور رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو یہ نماز بھی نہیں ہے اور بھلائی بھی نہیں، بھلائی بھی نہیں. اس کے بعد پھر لاسٹ میں پھر کہا جا رہا ہے اے لوگوں ایک بار پھر سن لو. اب تک اگر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایک بار پھر سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آخر میں یہ جملہ کہہ کر پھر دماغ میں بھر دیا کہ پھر سوچ لو، اب بھی گھر میں رہنا ہے، اب بھی دکان پہ بیٹھنا ہے، اب بھی بزنس کرنا ہے، اب بھی سروس کرنا ہے، اب بھی آفس میں رہنا ہے. لاسٹ پھر سن لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر آفس کا مالک نکال دے گا نکال دے، کیونکہ روزی وہ نہیں دیتا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، آفس میں بیٹھے ہو، اس سے روزی روٹی چل رہی ہے، پرائیویٹ جاب ہے، اچانک آگ لگ گئی، آپ کے دونوں ہاتھ جل گئے، اب کیا کرو گے بتائیے آپ؟ اب کیا کرو گے؟ اچانک بلڈنگ ٹوٹ گئی، گر گئی، دیوار گر گئی، یہاں پھسل گئے، ہمارے دونوں پیر ٹوٹ گئے، اب کیا کرو گے؟ آپ تو آفس کو سب سے بڑا سمجھے تھے نا، اس لیے تو نماز پڑھنے نہیں آئے تھے. اب کیا کرو گے؟ صحت کا قبل مرضک، اپنی تندرستی کو، اپنی جوانی کو، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لے اور اللہ کی عبادت کر لے. تصور کرو، اذان کا مقصد یہ ہے، اس لیے ہوتی ہے یہ اذان، اس لیے دی جاتی ہے یہ اذان، تاکہ اللہ کا سب سے بڑا ہونے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے اور اللہ کی عبادت کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے اور عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے.
دنیا میں بہت سے نبی آئے، سنیے، اور ہر نبی پر نماز فرض تھی، ہر نبی پر نماز فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ جب اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے چھوٹے اسماعیل کو جب چھوڑ دیا تھا بیابان جنگل میں، اور جب چلے گئے بہت دور، بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا کو دیکھو قرآن ریکارڈ کرتا ہے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ الہ العالمین۔ او اللہ رب العالمین، ہم نے اپنی بیوی کو، ہم نے اپنے بچے کو ایک بیابان جنگل میں تیرے حوالے چھوڑ دیا ہے۔ اس جنگل میں کوئی نہیں ہے، انسانی آبادی نہیں ہے، اس جنگل میں کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ بواد غیر ذی زرع، بیاب و گئے آبادی ہے، وہاں درخت بھی پیدا نہیں ہوتے، وہاں بیابان جنگلی جنگل ہے، وہاں سے کوئی قافلہ بھی نہیں آتا ہے، تھوڑے بہت درخت جو دکھ رہے ہیں ان پر پرندوں کے گھونسلے بھی نہیں ہیں، ایک چڑیا کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسی بیابان جنگل میں جو غیر آباد ہے، غیر ذی زرع ہے، اس جنگل میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر کے پاس، جہاں تیرا گھر تعمیر ہوگا، جہاں ہمیں تیرا گھر بنانا ہے، جہاں خانہ کعبہ کو بنانا ہے، جہاں قبلہ بننا ہے، جہاں قبلے کی تعمیر ہونا ہے، تیرا گھر بننا ہے، ایسے گھر کے پاس ہم نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اس سے پھیلنے والی ذریت، میرے بیوی بچے، لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر سکیں، نماز ادا کر سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا ہے، ایک بھی پرندہ نہیں ہے، قافلہ نہیں ہے، انسان نہیں رہ رہا ہے، سائیں بیتتی ہے، خطرناک جانوروں کا ڈیرا ہے، لیکن یہی خانہ کعبہ بننا ہے، یہی اللہ کا گھر بننا ہے، اسی خانہ کعبہ کا طواف آگے چل کے ہونا ہے، اور ساری دنیا اسی کی طرف آگے چل کر رخ کر کے نماز پڑھنے والی ہے۔ ہمیں اسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، تاکہ میری بیوی سے، میرے بچوں سے جو نسل پھیلے، جو تعداد بڑھے، جو سنکھیا بڑھے، جو آبادی بڑھے، لیقیموا الصلاۃ، وہ تیری لیے نماز پڑھ سکیں، وہ نماز قائم کریں، وہ نماز پڑھنے والے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، ہم نے اپنی بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو بالکل بیابان ہے، لیکن ہم نے وہاں اس لیے چھوڑا ہے، وہاں تیرا گھر ہے، اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز ادا کریں، نماز پڑھیں۔ قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ یہی نماز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ تم میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پتہ چلا کہ یہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی، ابراہیم پر بھی فرض تھی، نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ یہ نماز لقمان علیہ السلام پر بھی فرض تھی، اور لقمان علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے
کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ یہ نماز لقمان اور اس کے بیٹے پر بھی فرض تھی۔ رہا نبی اکرم کا مسئلہ، تو اللہ کے نبی کا مسئلہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا۔ اما عائشہ کہتی ہے اذان کی آواز سن کر مجھے ہٹا دیتے، مجھ سے دور ہو جاتے، ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ نماز کا حال جس کو آج ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے، مرضی آئی پڑھو۔ اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے۔ بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ سمجھائے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو الگ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے، اور جب مسلمان نہیں ہے تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ نکاح آٹومیٹکلی فسق، اپنے آپ ختم۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے۔ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا کیا بتاؤں؟ لیکن سب چل رہا ہے۔ کتنا بڑا دل گردہ ہے آج جس کی حیثیت یہ ہو اور شادی کے موقع پر ہم یہ نہ دیکھیں، پوچھتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی ہے؟ ہاں کتنی؟ قرآن پڑھی ہے۔ کتنا بڑا کارنامہ ہے، قرآن پڑھی ہے۔ اور قرآن کھلتا کب ہے؟ رمضان میں، پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے، پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا، دھول اس وقت صاف ہوگی، اپنے جہیز کے برتن روز دھوئے گی، اماں کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برتن روز دھوئے گی، لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان نبیوں پر بھی نماز فرض تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر 2 رکعت فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 4 رکعت فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 3 رکعت فرض تھی، کسی کے اوپر 2 ٹائم کی تھی، کسی کے اوپر 3 ٹائم کی تھی، صبح دوپہر شام، اور کسی کے اوپر 5 ٹائم کی تھی، کسی کے اوپر 4 وقت کی بھی نماز فرض تھی۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز 5 وقت کی فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 وقت کی کر دی، اور جب 5 وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا کہ فجر میں 2 رکعت رکھ دی، ظہر میں 4 رکعت رکھ دی، عصر میں 4 رکعت رکھ دی، مغرب میں 3 رکھ دی، اور عشاء میں 4 رکھ دی، کیونکہ کسی نبی کے اوپر 2 تھی، کسی کے اوپر 3 تھی، اور کسی کے اوپر 4 تھی، 2 سے کم نہیں تھی اور 4 سے زیادہ کسی کے اوپر فرض نہیں تھی،
اس لیے اللہ کے نبی نے 2 بھی رکھی، 3 بھی رکھی اور 4 بھی رکھی، تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں۔ میں نے فجر میں 2 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ ان نبیوں کی بھی ابتدا ہو جائے جو 2 رکعت جو پڑھا کرتے تھے۔ 3 رکعت بھی میں نے مغرب میں رکھ دی ہے کیونکہ کچھ نبیوں پر 3 وقت 3 رکعت فرض تھی، تو میں نے ان کو کی 3 رکعت بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ اور جن نبیوں پر 4 رکعت فرض تھی ہم نے ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں، میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں، ہاں میں آخری نبی ہوں، اب طریقہ میرا چلے گا، اب راستہ میرا چلے گا۔ دنیا میں 3 قسم کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے جیسے پیڑ، درخت، پہاڑ، یہ کھڑے ہیں۔ کچھ مخلوق جھکی ہوئی ہوتی ہے جیسے بھینس، بکری، گائے، بھیڑ۔ آپ دیکھیے ہم لوگ جب ایسے رکوع میں چلے جائیں تو بالکل وہی شکل ہو جاتی ہے۔ اور کچھ مخلوق زمین سے چپکی ہوئی ہوتی ہے جیسے چھپکلی، چوہا، دیوار پہ بھی چڑھے گا تو چپکا ہوا ہوگا، زمین پہ ہوگا تو ایسے ہوگا۔ یہ 3 ہی قسم کی مخلوق ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ تینوں کنڈیشن لاگو کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ یہ پہاڑ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ درختوں کے پتے بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اگر تجھے کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے درختوں کی، پہاڑوں کی، تو دیکھ میں کھڑا ہوں، اللہ اکبر، میری اس ادا کو قبول کر لے۔ اگر تجھے 4 پیر والے جانوروں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں جھک گیا ہوں، اللہ اکبر، میں نے رکوع کر لیا ہے، دیکھ میں نے بھی ان کی طرح شکل بنا لی ہے۔ اگر تجھے چھپکلی، چوہے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے سانپ بچھوؤں کی عبادت اور ان کی تصویر پسند ہے تو دیکھنا سجدہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر، زمین پر چپک گئے، سجدہ کر لیا۔ اے اللہ اگر تجھے یہ حیات پسند ہے تو میں بھی اس حیات کو کر رہا ہوں۔ تینوں چیزیں نماز کے اندر لاگو کر دی ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا زیادہ پسند ہے، اللہ تینوں اداؤں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ قبول کر۔ آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آتے ہیں، ہاں سنیے زبردست چیز، چند صحابہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں، دیواروں پر کان لگا کر سنتے ہیں۔ جب ہم زور سے مسجدوں میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جب میں زور سے کرتا ہوں تو یہ کافر سن لیتے ہیں باہر سے، پھر یہ مسجدوں میں گھس جاتے ہیں اور بے تحاشا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ مارتے مارتے پیٹتے پیٹتے ہمیں بدحال کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کس وقت کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری دیواروں پر؟ کہا اللہ کے نبی شام کو جب کام کر کے واپس آتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، تقریباً 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ، وہاں بڑا شور ہو رہا ہے پیچھے، وہ لوگ سن ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا خرافاتیں کر رہے ہیں، بچے نہیں ہیں اس میں، کچھ بڑے بھی ہیں، ادھر دیکھیے وہ پیچھے، اور ابھی تک نہیں سن رہے، دیکھو وہ پھر چھلانگ لگا رہا، کود رہا، ان کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو بھگا دے، ان کو کہہ دے گھر جائے۔ اتنے شیطان بچے،